بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کا السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلا شک و شبہ وہی تھا فساد کرنے والوں میں سے۔ فرعون نے لوگوں کے گروہ اور جماعتیں بنا رکھی تھی۔ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے حقیر اور کم درجہ قوم تھی۔ فرعون نے انہیں حد درجے ذلیل اور کم درجے بنا رکھا تھا۔ سبھی کو معاشرے میں نچلے درجے میں شمار کیا جاتا تھا، جبکہ مصر میں یہی لوگ شاہانہ زندگی گزارتے تھے۔ فرعون نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیل سب کے غلام ہیں، اور ان سے زرخرید غلاموں کی طرح مزدوری لیا کرتا تھا۔ ان کی عورتوں سے لونڈیوں باندیوں جیسا برتاؤ کرتا اور جو چاہے ان کے ساتھ کرتا۔ اس نے یہ حکم اپنی رعایا میں عام دے رکھا تھا۔ مصر کے باشندے اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام اور محکوم بنا رکھا تھا اور انہیں ہر طرح سے کمزور کر دیا تھا۔ اب بنی اسرائیل کی قوم اس ذلت سے نجات پانے کا انتظار کر رہی تھی، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی۔ اس کے مطابق ان کا نظریہ یہ تھا کہ فرعون کے گھر سے ایک لڑکا، ایک بچہ نکلے گا جو انہیں نجات دلائے گا، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بشارت انہیں خود فرعون نے دی تھی کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے، اور آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلا ڈالتی ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ تو فرعون نے اس خواب کی تعبیر اپنے کاہنوں سے پوچھی۔ وہ کاہن اس کے نزدیک عالم تھے۔ انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ تو فرعون نے پوچھا کہ وہ بچہ کب پیدا ہوگا؟ تو کاہنوں نے کہا کہ وہ لڑکا 3 دن اور رات میں اپنی ماں کے رحم میں آ جائے گا۔ یہ سن کر فرعون نے گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے حکم دیا کہ جتنے بنی اسرائیل ہیں آج سے کوئی بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائے، اور جو کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو میں اس کو مار دوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک ایک آدمی بنی اسرائیل کے گھروں پر متعین کر دیا، اور فرعون کے ڈر کی وجہ سے بنی اسرائیل میں کوئی بھی آدمی اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرتا، مگر تقدیر الہی کے کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی 3 دن اور رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے رحم میں آ گئے۔ پھر جب صبح فرعون نے اپنے نجومیوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا، بتاؤ وہ لڑکا پیدا ہوا یا نہیں؟ تو انہوں نے اپنے حساب نجوم سے حساب لگا کر بتایا کہ وہ آج کی رات ہی اپنے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی فرعون ملعون نے اپنے تمام کارکنوں کو حکم دیا کہ اگر کوئی بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوا تو اس کو فوراً مار دو، اور لڑکی کو مت مارنا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور ہم نے تحقیق تمہیں نجات دی فرعون سے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتا۔ فرعون نے اپنا حکم یوں جاری کیا تھا کہ اگر ان کے پاس بیٹے پیدا ہوں تو انہیں فوراً قتل کر دو، اور اگر بیٹیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دو۔ چنانچہ فرعون کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو بڑے دکھ میں رکھا ہوا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے یہ کر رکھا تھا کہ فرعون کے آدمی عورتوں کے حمل آ کر دیکھتے اور ان کے پیٹ پر غیر محرم ہاتھ پھیرتے کہ حمل ہے یا نہیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل سے تھی۔ ایک دن اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہ روٹی پکا رہی تھی، اور اچانک ان کو درد ذہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت ہی خوبصورت تھے۔ ان کے پیدا ہوتے ہی سارا گھر روشن ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے میں فرعون کے لوگ بھی وہاں آ پہنچے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اندیشہ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، یا اللہ، میں اس بچے کو کہاں لے کے جاؤں؟ میں اس کو کہاں چھپاؤں؟ کیونکہ فرعون کے لوگ اس بچے کو دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ یا اللہ، اس معصوم بچے کو تو کسی جگہ پر پناہ دے دے۔ آخر مجبور ہو کر تندور کی آگ میں
ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس بچے کو ڈال دیا اور ایک خالی دیگ اس کے اوپر چڑھا دی۔ اس کے بعد فرعون کے لوگ وہاں آ کر دیکھا اور کچھ نہ پایا تو پھر واپس چلے گئے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کی محبت میں رونے لگی اور کہنے لگی کہ ناحق میں نے اپنے بچے کو تندور میں ڈال دیا۔ نہایت ہی افسوس کر کے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا کہ اب تو بچہ بالکل جل گیا ہوگا۔ جب انہوں نے تندور کے اندر دیکھا تو وہ بچہ اسی آگ میں اپنے ہاتھ میں ایک سیب لیے کھیل رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر بڑی متعجب ہوئی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ یہ دیکھتے ہی ان کو فوراً تندور سے نکال لیا۔ اس کے بعد وہ پریشان ہوئی کہ اس لڑکے کو میں کہاں چھپا کر رکھوں، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ اس کو آ کر مار ڈالیں۔ یہ کہتی جاتی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں بہا دے، پھر کوئی خوف نہ کھا اور کوئی غم نہ کر، یقیناً ہم اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنانے والے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یہ بشارت سنی تو بہت خوش ہوئی اور ایک صندوق بنانے کے لیے کسی بڑھئی کی تلاش میں نکلی۔ تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑھئی کے روپ میں ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان سے پوچھا، کیا تم صندوق بنانا جانتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں میں صندوق بنانا جانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گھر جا کر ایک صندوق بنا کر چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو خوب دودھ پلایا اور بہترین کپڑے میں لپیٹ کر صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے یہ کہہ دیا کہ اے بیٹی، تو اس صندوق کو دیکھتی ہوئی دریا کے کنارے کنارے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اسے دیکھ لے۔ بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ صندوق پانی میں بہتا ہوا دریائے نیل سے اس نہر کے اندر سے، جو فرعون نے اپنے محل کے اندر ایک بڑا حوض بنایا تھا، وہاں جا کر ٹھہرا۔ اور اس وقت فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ان دونوں کی نظریں اس صندوق پر پڑی۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ سے کہا کہ یہ کیا چیز ہے جو پانی پر بہتی ہے؟ یہ کہہ کر دونوں اپنے تخت سے اٹھے اور اس کے قریب جا کر دیکھا تو ایک صندوق ہے۔ فرعون نے چاہا کہ اس صندوق کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لے، لیکن وہ صندوق اس کے ہاتھ میں نہ آیا، کیونکہ فرعون کافر، مردود اور مشرک پلید تھا۔ اس کے بعد آسیہ خاتون نے اپنے ہاتھ بڑھا کر اس صندوق کو اٹھا لیا اور فرعون کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ پھر فرعون نے اس کو کھولنے کی ہر کوشش کی، لیکن وہ صندوق کو نہ کھول سکا، مجبوراً تھک کر بیٹھ گیا۔ پھر آسیہ خاتون نے، جو کہ مومنہ تھی، انہوں نے صندوق کو کھولا اور بسم اللہ پڑھی، اور کیا دیکھا کہ اس میں انتہائی خوبصورت لڑکا ہے اور اس کے نور سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے دل میں اس کی محبت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی نیک صورت دی تھی کہ جو کوئی ان کی طرف دیکھتا فریفتہ ہو جاتا۔ پھر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا کہ میرے ہاں بیٹا نہیں، میں اس کو پالوں گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ لڑکا میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لَا تَقْتُلُوهُ، اسے قتل نہ کرنا، عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، کہ شاید ہمارے کام آ جائے، أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، یا شاید ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے، یعنی ان کو یہ خبر نہ تھی کہ وہی لڑکا بڑا ہو کر کیا کرے گا۔ لیکن فرعون یہ بات خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ لڑکا بنی اسرائیل میں سے کسی نے خوف سے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ تو فرعون کہنے لگا، اگر ایک لڑکا نہ مارا تو کیا ہوا؟ یہ سمجھ کر ان کو نہ مارا۔ فرعون کی ایک بیٹی تھی جو برس کی بیماری میں مبتلا تھی۔ اس نے آ کر دیکھا کہ لڑکا رو رہا ہے اور اس کے منہ سے رال گرتی ہے۔ اس نے جلدی سے آ کر اس لڑکے کو اٹھا لیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ خدا کے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے جو لعاب نکل رہا تھا، وہ لعاب اس لڑکی کے برس کے دھبوں پر لگا تو اس کی بیماری بالکل جاتی رہی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ دیکھ کر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا، دیکھو یہ کیسا مبارک لڑکا ہے، اس کے منہ سے جو رال نکل رہی ہے وہ تمہاری بیٹی کے بدن پر لگی تو اس کے بدن سے برس کی بیماری بالکل ٹھیک ہو گئی۔
یہ سن کر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور پھر دیکھا کہ واقعی جو برص کی بیماری میں وہ مبتلا تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیار کرتے ہوئے اپنی گود میں لے لیا اور ایک دودھ پلانے کے لیے ایک دائی کو بھی مقرر کر دیا۔ کہتے ہیں فرعون نے جب اپنے شہر کی تمام دائیوں کو بلایا اور بہت سی دائیاں آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ، اور ہم نے حرام کر دیا اس کے اوپر تمام دائیوں کا دودھ۔ تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی موجود تھی جو یہ سب دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا میں ایک دائی کو جانتی ہوں، شاید یہ بچہ اس دائی کا دودھ پی لے۔ تو یہ سن کر فرعون نے کہا کہ جاؤ اور اسے لے آؤ۔ تو پھر وہ دوڑتی ہوئی اپنی ماں کے پاس گئیں اور کہا اے ماں، خدا نے ہم پر مہربانی کی ہے، چلو میرے ساتھ بھائی کو دودھ پلانے۔ اور فرعون بلاتا ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ تمہارا ہی بیٹا ہے، کیونکہ فرعون نے بہت سی دائیوں کو بلایا مگر اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تو تم میرے ساتھ چلو، کیونکہ میں نے اجنبی طور پر فرعون سے تمہاری بات کی ہے کہ میں ایک دائی کو لاتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خوش ہوئی اور فرعون کے گھر پر آ گئی، اور وہاں آ کر دیکھا کہ بہت سی دائیاں بلائی ہوئی ہیں لیکن کسی دائی کا بھی دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو اپنی گود میں لیا اور اپنا دودھ پلانا چاہا تو انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خوش ہو کر فرعون اور اس کے گھر والوں سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ بیٹا میرا ہی ہے۔ تب فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں القاء ہوا کہ اے خاتون، یہ راز کسی پر ظاہر مت کرو اور اپنا بیٹا کہہ کر کسی کو مت بتاؤ۔ وہاں فرعون کا ایک وزیر تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے پوچھا اے دائی، یہ لڑکا شاید تمہارے ہی وطن سے ہے؟ وہ بولی ایسا نہیں ہے، ہاں یہ ضرور لڑکا میرے دودھ پر خوش ہے لیکن یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ پھر فرعون نے اس سے کہا کہ تم دودھ پلانے کی اجرت ہر روز 1 دینار مجھ سے لے لیا کرنا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہر روز اپنے بیٹے کو دودھ پلانے جایا کرتی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پلنے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ 18 سال کے خوبصورت نوجوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔